اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی، منہ موڑا، اس کی زندگی میں تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے میدان میں میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی آخری آیات میں سے ایک آیت ہے کہ جس کا خلاصہ یہی ہے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے یا منہ موڑتا ہے، اپنی من مانی کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں وارننگ دے رہا ہے کہ میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا اور قیامت میں اٹھائے جائیں گے سب انسان، میں بھی اٹھایا جاؤں گا اور آپ بھی اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے سرکشی کی اور من مانی کی تو قیامت کے دن تو سب اٹھیں گے، لیکن ایسے انسان کی خدا فرماتا ہے میں آنکھیں چھین لوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ، ہم اس کو اٹھائیں گے یوم القیامت اعمیٰ، قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ غور اور فکر کی بات یہ ہے کہ آج کے اس دور حاضر کا اگر تھوڑا سا ذکر کر لیا جائے تو بہتر یہ ہوگا کہ قوم مسلمان، جس کے بارے میں علامہ محمد اقبال جیسا قلندر اور جس جیسا حکیم آج سے کئی سال پہلے اپنے کلام میں ایک نقطہ بیان کرتا ہے کہ شور ہے دنیا سے ہو گئے مسلم نابود، شور ہے دنیا سے ہو گئے مسلم نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، ودا میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ دنیا کا ہر ٹائٹل، دنیا کی ہر گریڈ اور ہر حیثیت، ہر پوسٹ ہم اپنے اوپر فٹ کر لیتے ہیں۔ برادری، قوم، گاؤں، علاقہ، ہر چیز کا آدمی کو نشہ ہوتا ہے کہ میں فلاں قبیلے کا یا فلاں خاندان کا یا فلاں قوم کا رہنے والا ہوں، اور قوم سے آگے بڑھ کے دولت، پراپرٹی اور جاگیر کی جب بات آتی ہے تو آدمی اس کا بھی اپنا بھاؤ اور اپنا نشہ دکھاتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے وہ ہے۔ حالانکہ مر کے جب قبر میں پہنچا تو فرشتے کا سوال یہ ہوگا کہ مسلمان تھا کہ نہیں، دنیا میں برادری کون سی ہے، آپ کا ٹائٹل کیا ہے، آپ نے شادی پہ کتنا خرچہ کیا، کتنے لوگوں کو بلایا، کتنوں کو دعوت کھلائی، یہ مدعا نہیں، مدعا یہ ہے کہ تو مسلمان تھا کہ نہیں۔ اور اسی مسلمان ہونے پہ تیری قبر میں بھی تیرا چھٹکارا ہے اور آخرت میں بھی تیرا چھٹکارا ہے۔ ہر ماں کی گود میں ایک بچہ کھیلتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے۔ ہم اپنی سوسائٹی اور معاشرے میں دیکھتے ہیں کوئی نوجوان تو 5 ٹائم کی نماز پڑھنے مسجد میں آ رہا ہے، اس کے سر پہ ٹوپی ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، اور بالکل اسی کا ہم شکل بھی ہے یا اسی کا ہم عمر بھی ہے۔ اس کو دیکھتے ہیں تو چوک چوراہے پہ بیٹھ کے رات کو 3 بجے تک وہ گیم کھیل رہا ہے۔ حالات اگر دیکھے جائیں تو ماں کی گود سے اگر میں اسٹارٹ کروں، ہماری زندگی جو شروعات ہوتی ہے ماں کی گود سے پہلے ماں کا پیٹ جہاں بچہ رہتا ہے، اور وہاں سے ہو کے 9 مہینے کی مدت گزار کے جب دنیا میں آتا ہے، اور اس کے بعد ماں کی گود پہلا مدرسہ، پہلا اسکول ہے اس کا۔ اب جو وہاں سکھایا جائے گا وہی بچہ اپنے اوپر اثر مرتب کرے گا کہ مارکیٹ میں ایک تو آوارہ گردی کر رہا ہے اور ایک مارکیٹ میں اپنے حساب سے زندگی گزار رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو 5 ٹائم کی نماز پڑھنے مسجد میں آ رہا ہے۔ کچھ تو فرق ہوگا کہ یار ایک ہی اسکول میں پڑھے، ایک ساتھ بڑے ہوئے، لیکن ایک کا رخ مسجد کی طرف ہے، دوسرے کا رخ بازار کی طرف ہے۔ اتنا مزاج میں فرق کیوں آیا، زندگی میں اتنی تبدیلی کیوں آئی؟ تو دیکھیے گا حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی ماں سے دوسری عورتیں کہنے لگی کہ اے بابا فرید کی ماں، بچے تو ہمارے پاس بھی ہیں، بچہ تو آپ کے پاس بھی ہے، لیکن یہ کیا بات ہے، ہمارے بچے تو گلی ڈنڈا کھیلتے رہتے ہیں، لیکن تیرے بچے کو جب بھی دیکھو کبھی نماز پڑھ رہا ہے،
کبھی درود پڑھ رہا ہے، کبھی تلاوت کر رہا ہے، ساتھ میں رہتے ہیں، لیکن اتنا فرق کیوں؟ تیرا بچہ اتنا کامل، تیرا بچہ اتنا پابند، تیرا بچہ اتنا شریعت کا پاسدار۔ بچے تو ہمارے بھی ہیں، تیرے بچے میں کون سی خوبی ہے کہ اسے جب بھی دیکھو کبھی سجدے میں ہے تو کبھی تلاوت کر رہا ہے؟ تو ماں نے کہا یہ صرف میرے بچے فرید کا کمال نہیں ہے بلکہ اس میں میرا بھی کمال ہے۔ کہ وہ یہ ہے کہ بچہ تو میرا ہے لیکن بغیر وضو کے میں نے کبھی اسے دودھ نہیں پلایا، بغیر وضو کے میں نے کبھی اسے دودھ نہیں پلایا۔ پتہ چلا بچوں پہ رنگ ماں کا چڑھتا ہے۔ بچہ مدرسے میں بعد میں آتا ہے، پہلے ماں کی گود سے اٹھتا ہے۔ دنیا بھر کے اسکول، یونیورسٹی، کالجز جو کچھ بھی ہیں، ماں کی گود کے سامنے سب پھیل ہو جاتے ہیں۔ ماں گود میں بٹھا کے بچے کو اب جو پڑھا رہی ہے، جو سکھا رہی ہے، دنیا کے سامنے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اہل بیت مصطفیٰ، اہل بیت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے منبر نور پہ آل رسول کی تشریف آوری ہوئی۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے منبر پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بیٹھی ہے۔ الحمدللہ ہمارا جلسہ، ہمارا میلاد انہی کے نام سے اور ان کے آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے گا۔ جتنا وقت ہے اس وقت کے اندر آپ تھوڑی دیر کے لیے بیدار ہو کے بیٹھیے گا۔ میں کچھ باتیں آپ سے جو کرنا چاہتا ہوں، اگر پلے پڑ جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یعنی آج کا یہ سین تو آپ کو یاد رہ جائے گا کہ یہاں تقریر ہوئی تھی، یہاں میلاد ہوئی تھی اور یہاں مولانا بھی آئے تھے۔ یہ ساری چیزیں حقیقت پسند اگر آدمی دیکھنے جائے تو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ کہا یہ میرے بچے فرید کا کمال نہیں بلکہ اس میں تو میرا بھی کمال ہے کہ بغیر وضو کے میں نے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا۔ ماں کی گود میں بیٹھنے والا بچہ ماں جو کہہ رہی ہے وہ سیکھ رہا ہے، ماں جو کر رہی ہے وہ بھی سیکھ رہا ہے، ماں جو دیکھ رہی ہے وہ بھی سیکھ رہا ہے۔ ماں کیا دیکھتی ہے، ماں کس طرف نظر ڈالتی ہے، ماں کی وجہ سے بچے پہ اثر پڑ رہا ہے۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی حضرت غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے حافظ دنیا میں آئے تھے۔ استاد نے پوچھا تھا بیٹے یہ قرآن آپ نے کہاں سے حفظ کیا ہے؟ تو کہا میری ماں کو یاد تھا تو ماں پڑھتی تھی تو میں ماں کے پیٹ کے اندر یاد کر لیتا تھا۔ پیٹ کے اندر کیا کانٹیکٹ تھا؟ توجہ ادھر رکھیے گا، میں جو بات کر رہا ہوں آپ یعنی روزانہ ایسی باتیں نہیں ہوں گی آپ کے سامنے، ایسی باتیں تو کبھی کبھی ہوتی ہیں اور ورنہ لوگ آتے ہیں مکھن لگا کے چلے جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اور اس چیز کو تھوڑا سپورٹ کیجئے گا تو آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ تقریر بھی ہوئی تھی یا کچھ بات بھی سننے میں آئی تھی۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، شیخ عبدالقادر جیلانی ماں کے پیٹ سے قرآن یاد کر کے آئے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہے، بچہ ہے ماں کے پیٹ میں، ماں قرآن پڑھ رہی ہے زبان سے، پیٹ میں رہنے والے بچے کو کیسے پتا چلتا ہے وہ کیا پڑھ رہی ہے؟ لیکن یاد رکھیے گا اگر ماں پارسا نیک اللہ کی نیک بندی ہو اور اس کے پڑھنے کا اثر وہ قرآن ہی پڑھ رہی ہے تو قرآن پڑھنے کا اثر بیٹا صرف اثر نہیں لے رہا ہے بلکہ جو پڑھا جا رہا ہے اسے یاد بھی کر رہا ہے۔ اور جب پیدا ہوئے تو قرآن کے 18 سپارے انہیں یاد تھے۔ استاد نے کہا بیٹے جہاں سے یہ 18 سپارے یاد کی ہیں باقی کے جو بچے ہیں وہ بھی اسی مدرسے سے جا کے یاد کر کے آؤ۔ تو کہا یہ تو میری ماں نے یا میری ماں کو یاد تھا، وہ پڑھتی تھی تو اس کو سن سن کے میں نے یاد کر لیا۔ خواجہ بختیار کاکی دلی میں آپ کا مزار ہے، ہند الولی کے پہلے خلیفے ہیں، غریب نواز کے پہلے خلیفے بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، کیا شان رہی ہوگی، وہ بھی آئے ہیں مدرسے میں تو 17 سپارے کے حافظ پیدا ہوئے ہیں، قرآن یاد کر کے آئے ہیں۔ میرا بچہ 17-18 سال کا ہو گیا
مدرسے جاتا ہے، اسے تختی پکڑنے کا ڈھنگ بھی نہیں آیا، اسے ثنا پڑھنے کا بھی ڈھنگ نہیں آیا، اسے اتحیات پڑھنے کا بھی ڈھنگ نہیں آیا۔ غور کیجئے گا، یہ بچوں کی اگر تربیت میں اپنے حساب سے کر رہا ہوں کہ میری ماں اگر جیٹھا لال کا سیریل دیکھ رہی ہے تو میرا بچہ بڑا ہو کے وہی دیکھے گا، وہ قرآن کھول کے نہیں بیٹھے گا۔ اگر میری ماں بیٹھ کے فلم کی قسطیں دیکھ رہی ہے تو میرے بچے بھی اثر پڑے گا۔ اب مولانا شکایت کرتا ہے کہ تقریر کے بعد ڈی جے پہ ڈانس کیوں کرتے ہو، کیوں لڑکیوں کو نچاتے ہو، کیوں بیٹوں کو بٹھاتے ہو، یہ کیوں یعنی یہ محفل بن جاتی ہے، ایک جلسہ پورا ہوا تو دوسرا جلسہ شروع ہو جاتا ہے۔ اثر دیکھیے گا، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، جو پلو پکڑ کے بڑا ہوا، جس نے جو ماحول دیکھا ہوگا اس پہ تقریریں اثر نہیں کرتی۔ وہ گھر کی چوکھٹ سے جو سیکھ کے آیا ہے تو پوری رات آپ تقریر کرو اس پہ اثر نہیں ہوگا۔ اسے تو مزہ تب آئے گا جب ڈی جے چالو کر کے اس کو ڈانس کرایا جائے گا، اور باپ بھی تب ہی فخر کرتا ہے۔ بے غیرتی اور ضمیر کے مرنے کی یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر باپ کبھی فخر کرتا تھا کہ بیٹی گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کے خدا کے قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور مصلی پہ سجدہ کرتی تھی، تب باپ فخر کرتا تھا۔ یہ ایک بالکل الگ زمانہ تھا، لیکن زمانے کی ستم گری پڑی تو باپ کرسی لگا کے بیٹھا اور بیٹی سامنے ڈانس کرتی ہے تو باپ راضی ہوتا ہے اور اسے واہ واہ کرتا ہے کہ کیا بات ہے میری بیٹی کہ تو نے کیا ڈانس کیا ہے۔ یہ باپ کی بے غیرتی اور بے حسی ہے۔ اسے آپ مسلمان مت سمجھیے گا، اس لیے کہ کلمہ پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان کسے کہتے ہیں، مسلمان ہوتا کیسا ہے؟ اقبال نے کہا تھا یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اور تیرا گلا گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ تیرا گلا گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ یہ اشارہ میری طرف ہے، اس لیے کہ لمبا کرتا پہننا، اونچی ٹوپی لگا کے اور پھر لوگوں کے سامنے آنا اور مائک پہ پورا قبضہ کر لینا اور بات وہی نکالنا کہ جس سے یہ آدمی کو لگے کہ دوسری بار ہڑود میں آؤں گا کہ نہیں آؤں گا۔ اگر یہ میرے دل میں چل رہا ہوگا تو میں اس قوم کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اگر اس قوم کو کچھ دینا ہے تو پھر اس قوم کی فکر وہ کر جو نوٹ اور جیب کی نہیں، بلکہ اس قوم کے ایمان کی، اس قوم کے نظریے کی فکر ہونی چاہیے۔ اور تیرے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں جو بول رہا ہوں اس سے پبلک راضی ہے کہ نہیں، بلکہ مدینے والا راضی ہو جانا چاہیے۔ اگر مدینے والا راضی ہے تو تیری دنیا بھی آباد ہے، تیری قبر بھی آباد ہے، تیرا محشر بھی آباد ہے۔ اگر انہوں نے رخ موڑ لیا تو نہ یہاں کا بچے گا نہ وہاں کا بچے گا۔ باقی دنیا میں جو کچھ بھی ہے، رشتے ناتے نسبتیں آپسی جو بھی روابط ہیں، ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن جس ذات کے نام پہ میری قیامت چھوٹ جائے گی اور میں جنتی بنوں گا، وہ ذات میرے نبی کی ذات ہے۔ اس لیے میرے دوستو، نبی کی ذات سے بڑھ کر دنیا میں نہ کوئی آیا ہے نہ قیامت کی صبح تک آئے گا۔ آج میں کمپرومائز مولوی پہ نہیں کر سکتا، پیر صاحب پہ نہیں کر سکتا۔ تجھے یہ کس نے حق دیا ہے کہ تیرے نبی کی ذات پہ کوئی کیچھل اچھاڑتا رہے، تیرے قرآن کو کوئی آگ لگاتا رہے، تیری بیٹی کا کوئی آنچل نوچتا رہے اور تجھے کچھ تکلیف بھی نہ ہو کہ جو ہوتا ہے ہونے تو سب ٹھیک ہو رہا ہے؟ ٹھیک نہیں ہوتا۔ سیلاب جب شروع ہوتا ہے، طوفان جب آغاز کرتا ہے تو ہوائیں پہلے لگتی ہیں، طوفان بعد میں آتا ہے۔ اگر فلسطین کی مٹی پہ تیری بیٹی کو بے آبرو کیا جاتا ہے، اگر فلسطین کی مٹی پہ تیرے قبلے کو مٹانے کی ناپاک کوشش کی جاتی ہے، اگر فلسطین کی مٹی پہ تیرے بچوں کو یتیم کیا جاتا ہے، تو سمجھ جانا یہ ہوائیں چل رہی ہیں، آج وہاں ہے تو کل یہاں بھی آ سکتا ہے۔ تیرے پاؤں کے نیچے سے لوگ زمین کھینچ لیں گے۔ آج تجھے پوری آزادی ہے، مولوی کہتا ہے آ مسجد میں سجدہ کر، تو نہیں کرتا، کل تو سجدہ کرنا چاہے گا، لوگ تجھے سجدہ کرنے نہیں دیں گے۔ آج تجھے کہا جاتا ہے آ اس ڈیجے کی دنیا سے نکل کے قرآن کی دنیا کھول اور اس میں آ کے اپنا راز زندگی تلاش کر، تو تجھے پتا چلے گا کہ میری زندگی مارکیٹ میں بکھرے ہوئے ان گندے مناظر میں نہیں رکھی ہے، میری زندگی کی بقا خدا کے قرآن میں رکھی ہے۔ اس کے قریب ہو جائے گا تو یہ دنیا بھی تیری کامیاب ہے، قبر بھی کامیاب ہے، محشر بھی کامیاب ہے۔ جنگ بدر کا میدان، سبحان اللہ سبحان اللہ، 5000 کے قریب فرشتے اترے تھے میدان بدر میں، اور یہ تاریخ کی سب سے پہلی جنگ تھی اسلام اور کفر کی۔ میں اس کی طرف اشارہ نہیں کروں گا، بلکہ صرف اتنا آپ کو ذہن دے رہا ہوں
کہ دنیا کے نقشے پہ صرف 313 دہرائیے گا اور یہ آنکڑا لکھ لیجئے گا کہ صرف 313 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ کتنے؟ 313، 3 کروڑ نہیں، 3 لاکھ نہیں، 3 ہزار نہیں، اور 313 کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، داڑھی رکھنے والے، روزہ رکھنے والے، اسلام پہ عمل کرنے والے، پوری کاؤنٹنگ کرنے کے بعد تعداد 313 ہی تھی۔ 313 سمٹ کے میدان میں آئے، میرے آقا تاجدار مدینہ ساتھ میں تھے، نبی ساتھ میں ہیں، 313 کا قافلہ ساتھ میں ہے، اور مقابلہ کس سے ہو رہا تھا؟ دنیا کی سپر پاور طاقت، پورا کفر سمٹ کے آیا تھا۔ 1000 کا لشکر جرار میدان بدر میں اعلان کر چکا تھا کہ ارادہ تو یہ ہے کہ اس مٹی کے نقشے سے ان کلمہ پڑھنے والوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، لیکن تاریخ کے پنے گواہ ہیں کہ جس کے حوصلے بلند ہوتے ہیں خدا ان کی طاقت کو اضافہ کرتا ہے۔ دعا کی جا رہی ہے کہ مولا 313 کا قافلہ لٹ جائے گا تو باقی بچے گا کچھ نہیں۔ محمد عربی نے دعائیں کی تھی اور 313 کا قافلہ سامنے تھا، لیکن ہمت دیکھیے گا، جذبہ دیکھیے گا، حوصلہ دیکھیے گا، حضور پہ مرنے کا، کٹنے کا جذبہ دیکھیے گا۔ 313 نے جو جھنڈا لہرایا تو تاریخ گواہ ہے کہ پوری دنیا کفر وہاں سے اٹھ کے چلی گئی تھی، وہاں ایک بچہ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ 313 نے دنیا کو مٹی میں ملا دیا تھا اور کائنات کے کفر کو چنے چبا دیے تھے۔ میں آپ کے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں وہ 313 تھے کہ جس کی حیبت کا عالم یہ تھا کہ پورا کفر ڈرنے لگ گیا تھا؟ آج کروڑوں نہیں بلکہ اربوں کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، لیکن مکھی نہیں ہلتی، کان کے نیچے جوں تک نہیں رینگتی۔ ذرا بے حسی اور اپنے ایمان کا سودا کرنے والی یہ قوم چاول کی پلیٹ پہ بک جاتی ہے، یہ قوم اسلام کی کیا مدد کرے گی؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ وہ پہاڑ موجود ہے جسے جبل الملائکہ کہا جاتا ہے، جس پہ 5000 سے زیادہ جبریل امین کی معیت میں فرشتے اترے تھے اور ساتھ میں آ کے جنگ کر رہے تھے۔ یار وہ بولے تو فرشتے آئے، دعا کی تو فرشتے آئے، مدد کر لی اور پھر میدان فتح ہو گیا۔ ہم پکار پکار کے تھک جاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی نہیں آتا۔ میرے دوستو نہیں آئے گا۔ کسی نے کہا تھا تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی ہے، اس کے فرشتے بھی وہی ہیں، اتریں گے تیری مدد کو اب بھی فرشتے، گر ذات خدا سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں۔ اگر خدا کی ذات سے تیرے رشتے وہی پرانے والے بحال ہو جائیں تو آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں، ورنہ یہ شکایت مت کر میری کوئی مدد نہیں کرتا۔ تیرے لیے آزادی دے دی گئی ہے، تو جہاں آئے وہاں سجدہ کر سکتا ہے، جہاں آئے وہاں نکاح کر سکتا ہے، اور جہاں آئے وہاں محفل میلاد بھی کر سکتا ہے۔ یہ تو بہت بڑا شکر ہے اور اللہ کا انعام ہے۔ دیکھیے گا اس نگر پہ جو چلتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یار انہوں نے پکارا تھا تو فرشتے اتر کے آئے تھے اور ساتھ میں جنگ کر رہے تھے، لیکن یہ نقشہ ہمارے سامنے نہیں آتا۔ 14 صدیوں کی تاریخ بیت چکی ہے، لیکن میرے دوستو وہ اتریں گے کیسے؟ وہ مدد کریں بھی کیسے؟ اقبال نے کہا تھا فکر کر نادان، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں، بھولی بسری کائنات بن جاؤ گے، کوئی تمہیں یاد کرنے بھی نہیں آئے گا۔ لاہور کے 2 کنارے، ایک کنارے پہ بادشاہ کی تربت ہے، دوسرے کنارے پہ فقیر کی تربت ہے، اور جب جا کے ملاحظہ کیا اور غور سے دیکھا، ایک کنارے پہ فقیر لیٹا ہے، دوسرے کنارے پہ بادشاہ لیٹا ہے۔ بادشاہ کے مقبرے میں جب لوگ گئے تو دیکھا وہاں کوئی بتی جلانے والا نہیں، وہاں اگربتی کرنے والا نہیں، وہاں کوئی پھول ڈالنے والا نہیں، وہاں جانور ناپاکی کر رہے ہیں، وہاں لید اور گوبر پڑا ہوا تھا۔ بادشاہ کی قبر ویران نظر آئی اور وہی مسافر لوٹ کے دوسرے کنارے پہ آیا تو ایک فقیر کی تربت نظر آئی، جس فقیر کو دنیا داتا گنج بخش لاہوری کہتی ہے، جس کی چوکھٹ پہ غریب نواز کا یہ کتبہ لکھا ہوا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا کامل راں پیر ناکساں رہنما۔ وہ کتبہ ہند الولی کا آج بھی لکھا ہوا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش لاہوری کے مزار پہ 1000 سال سے زیادہ
آپ کی تربت کو عرصہ بیت گیا، صبح جاؤ تو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، شام جاؤ تو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور پھولوں کی برسات ہو رہی ہے۔ کہ دونوں قبروں میں اتنا فرق کیوں ہے؟ ایک تو بادشاہ تھا لیکن قبر کے نشان مٹ گئے، ایک فقیر تھا لیکن قبر ہمیشہ کے لیے آباد ہو گئی۔ تو کہا اس کا نتیجہ صرف اتنا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن شادی مبارک، فیضان محمودی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ نے مولانا سے بھی یہ شعر کئی بار سنا ہوگا اور آپ کو یاد بھی ہوا ہوگا، یہ اقبال کا شعر تھا۔ اس نے ایک ہی مصرع پیش کیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ کائنات کی ہر چیز کا آپ کو اعلان کیا جا رہا ہے، چاہے زمین ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، وہ آپ سے یہی اعلان کر رہی ہے کہ تو مدینے والے کا اگر وفادار ہے، اگر مصطفیٰ کا وفادار ہے، نبی کا سچا چاہنے والا ہے، تو یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ لوح و قلم اس کو کہتے ہیں جہاں انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے، لوح وہ تختی ہے قلم سے لکھا جاتا ہے۔ کہ پھر تیرے قسمت کے فیصلے کسی مارکیٹ میں نہیں ہوں گے، بلکہ جب تو وفادار ہو جائے گا تو حال یہ ہوگا کہ وہ تختی بھی تیرے سامنے ہوگی، قلم بھی تیرے سامنے ہوگا، جس کی چاہے اس کی لکھ دے، جس کی چاہے اس کی مٹا دے۔ نہیں سنا آپ نے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ تقدیر بدلنے والے میرے جیسے اور آپ کے جیسے نہیں تھے کہ 4 پلیٹ چوکھا کھایا اور جا کے سو گئے، نہ فجر ہے، نہ ظہر ہے، نہ عصر ہے، نہ مغرب ہے، نہ عشاء ہے، آوارہ گردی کا ماحول دے دیا، جو آئے جہاں آئے، جو کرے من میں آئے۔ کہ مولانا کا کام ہے تقریر کرنا، وہ کرے گا اور مالیہ چلا جائے گا، پیچھے کیا ہونا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو ہمارے من میں آتا ہے۔ یاد رکھیے گا وفاداروں، جو قوم من مرضی کرتی ہے وہ نقشے سے مٹا دی جاتی ہے، اور جو قوم نبی کی مرضی پہ چلتی ہے وہ 1000 سال بھی بیت جائیں تب اس کی قبر نور بن کے دنیا میں روشنی دیتی رہتی ہے، آج بھی دے رہی ہے اور صبح قیامت تک دیتی رہے گی۔ بادشاہ کی قبر کا نشان نہیں ہے لیکن فقیر کی قبر کا نشان باقی ہے، فقیر کی قبر سلامت ہے۔ تو میرے دوستو، فقیر رہتا تو بھوکا تھا لیکن حال یہ تھا جب مصلی بچھاتا تھا تو رات گزر جاتی تھی، اس کے سجدے ختم نہیں ہوتے تھے، اس کا تصرف، اس کی کرامت، اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے وفا کر کے دنیا کے سامنے جو پیغام پیش کیا تھا وہ پیغام کیا تھا؟ یہاں جتنے نوجوان بچے اور بچیاں بیٹھے تھوڑا غور سے سنیے گا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ موبائل ہے، یہ تو کسی کی چال تھی تو میرے ہاتھ میں دے دیا۔ اس قوم کو مارنے کے لیے تھوڑی بہت کوششیں نہیں ہوئی ہے، بلکہ پہلے دن سے آج دن تک، کرنے اول سے لے کے آج تک کوشش پہ کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ کلمہ پڑھنے والوں کو مار دو، مٹا دو، ختم کر دو، دھرتی پہ ان کا وجود باقی نہ رہے۔ لیکن بڑی کوششیں کی، ہر میدان میں وہ ناکامیاب رہے، یہ بڑھتے ہی گئے، آج تک بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ تو کہا مٹتے نہیں ہیں، تو کہا ان کو ذہنی بیمار کر دو، ان کا دماغ ہی کسی اور طرف لگا دو تو یہ خود مٹ جائیں گے۔ تو کہا کیا کریں؟ تو کہا یہ موبائل جیسا کھلونا بنا کے ہاتھ میں دے دو، پھر انہیں نہ باپ یاد آئے گا نہ ماں یاد آئے گی، انہیں کچھ بھی یاد نہیں آئے گا، اور ہر دنیا کا فنکشن اندر ڈال دو، چاہے جتنی برائیاں دنیا میں ہوتی ہیں وہ اپنے ہاتھ میں سامنے رکھ کے دیکھ سکتا ہے۔ یہاں کیونکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس قوم کی بیٹیاں فلسطین میں ماری جا رہی ہیں وہ قوم یہاں انڈیا پاکستان کا میچ دیکھ رہی ہے۔ حسرت اور حیرت کی بات نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ جس قوم کے بیٹوں کو نیلام کیا جا رہا ہے اور جس قوم کی مسجد پہ قبضہ کیا جا رہا ہے وہ قوم یہاں بیٹھ کے پبجی کھیل رہی ہے۔ اس قوم کا علاج کرو، اس قوم کو میرے دوست وقت ہی بتا سکتا ہے، تقریروں سے یہ قوم نہیں بدلے گی۔ اس کے اوپر جب کوئی عذاب مسلط ہوگا اور جب کوئی مصیبت آئے گی تو آنکھیں کھلیں گی، یہ نچوانا، یہ کودنا، یہ مارکیٹ میں آنا جانا، یہ میک اپ کی دکان بن کے لوگوں کی بچیوں کو تاڑنا، یہ سارا علاج تب ہوگا جب کوئی عذاب کے شکار بنیں گے۔ 2001 یا 2000 میں جو زلزلہ آیا تھا جس نے بچاؤ جیسی بڑی بڑی سیٹی کو زمین بوجھ کر کے دنیا کو بتا دیا تھا کہ تو جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو جو چاہتا ہے، ابھی یہ کرونا کے 2 سال گئے، اس میں بھی آپ نے دیکھا تھا جب نماز پڑھنا بند کر دیا گیا،
مسجدوں کو تالا لگ گیا تھا تب صاحب کھڑے ہو گئے تھے کہ کسی پتلی گلی سے جاؤں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں. بہت شوق تھا. جب تالے لگ جاتے ہیں تب میری قوم بیدار ہوتی ہے اور جب کھلی ہوتی ہے تو جمعہ بھی نہیں پڑھتی. معاف کرنا میرے دوستو, اگر جملے تلخ اور تیز اور کڑوے لگے تو یہیں رکھ کے چلے جانا, کیونکہ دوائی ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے, گولیاں میٹھی نہیں کھلائی جاتی. اور پھر تقریر ہمیشہ اگر ایک کی جائے تو اگر جس کو ڈائیبٹیز کی بیماری ہو تو اس کو ہمیشہ ڈائیبٹیز کی دوائی دی جاتی ہے, بدل بدل کے گولیاں کھلاؤ گے تو ری ایکشن ہو جائے گا. اگر یہی تقریر جمعہ میں سنتے ہو, میلاد میں سنتے ہو اور پھر دوبارہ کہتے ہیں مولانا دوبارہ وہی تقریر کر رہا ہے, میرے دوستو اس قوم کو بیماری وہی ہے جو تقریر کی جا رہی ہے. اس بیماری کا علاج نہ ابھی نعرے بازی میں ہے, نہ دعوے بازی میں ہے, نہ یہ لمبی لمبی دیگیں چڑھانے میں ہے. اس قوم کا علاج میرے دوستو یہ اندر کا جوان, اندر کا مسلمان جب بیدار ہوگا اس کی آنکھیں کھلیں گی کہ یہ موبائل تو مجھے مارنے کے لیے تھا ورنہ میری زندگی تو قرآن کے اندر موجود ہے. اگر قرآن کھول کے پڑھا ہوتا تو میری بیٹی اتنی آوارہ گردی نہ کرتی, بلکہ بیٹی یہی ہوتی اور اس کی گود میں پیدا ہونے والا صلاح الدین ایوبی ہوتا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن غوث اعظم, جشن شادی مبارک, علماء اہل سنت. اب صلاح الدین ایوبی کون ہے, نور الدین زنگی کون ہے, کہاں پیدا ہوتے ہیں اور ان کی تربیت کیسی تھی, جب دنیا سے گئے تو ان کا حال کیا تھا, اس کی طرف میری قوم نہیں جانتی. یہ تاریخ کا پنہ اس نے کھول کے دیکھا بھی نہیں ہے کہ صلاح الدین ایوبی کون تھا, محمد بن قاسم کون تھا. کیونکہ جو قوم کرکٹر کو فالو کرتی ہے, پھٹی پینٹ کے جوکر کو فالو کرتی ہے, لوکٹ پہننے والے جوکر کو فالو کرتی ہے, چین اور کڑا اور بالی پہننے والے لوگوں کو فالو کرتی ہے, اس قوم کی ڈائری میں صلاح الدین کا نام کون لکھے گا, اس قوم کی ڈائری میں محمد بن قاسم کا نام کون لکھے گا. ہزاروں بچیاں تڑپتی ہیں, صدائیں اور آہیں دیتی ہیں, لیکن ہم بریانی کھا کر سو جاتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے. سندھ کی زمین سے ایک بچی نے خط لکھا تھا, کس کے نام لکھا تھا, حضرت محمد بن قاسم کے نام لکھا تھا. آپ عرب میں رہتے تھے, طائف کے بازار سے نکلے تھے, لیکن خط جب اس بچی کا پہنچا, وہ بچی بھی مسلمان تھی تو فوج لے کے نکلا تھا, اس کی عمر بھی 17 سال تھی, اس کے چہرے پہ تھوڑی تھوڑی داڑھی نکلی تھی اور مونچھ کا ڈورا ہی ظاہر ہوا تھا. لیکن 17 سال کا جوان نکل کے جب سندھ کی وادی پہ آیا تھا تو بڑے بڑے ترم خان, رستم خان, سہراب خان پاؤں میں آ گئے تھے اور لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے پورا سندھ گونج اٹھا تھا. ایک بیٹی کا خط پڑا تھا تو پورا سندھ فتح ہو گیا تھا. یہ تاثیر کہاں سے آئی تھی, یہاں لاکھوں صدائیں آتی رہتی ہیں, ان کو کاٹ کے کباب بنا دیا جائے, لیکن یہ قوم ابھی موبائل سے نکل ہی نہیں پائی ہے. عزیزان محترم, سچائی صرف اتنی ہے کہ اس چیز کو اگر فالو کیا جائے تو بات ذہن میں آ جائے گی کہ میں کہاں کھڑا ہوں, کیا کر رہا ہوں, کدھر جا رہا ہوں, میری حیثیت کیا ہے, میری پوزیشن کیا ہے, مولانا کی ڈگری کیا ہے, عوام کی ڈگری کیا ہے. کیا مولانا اپنا فرض پورا کر رہا ہے, عوام اپنا فرض پورا کر رہے ہیں. اگر اس کو ہی دیکھا جائے تو میرے دوستو معاف کرنا, مولانا بھی بیٹھے سب میرے ساتھی ہیں, میرے دوست ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے تقریر یہاں میں روز کرتا ہوں لیکن آپ کچھ لے کے ہی نہیں جاتے, آپ کو کچھ پلے نہیں پڑتا. مطلب کیا ہے, تقریر تو زیارت کی, 40ویں کی, چھماسیے کی, 12ماسیے کی, روز تقریر ہوتی ہے, سنتے ہیں, میں تقریر کرتا ہوں, آپ سنتے ہو, تو نہ آپ کو کچھ ملا نہ آپ میں کوئی چینجنگ آئی. آخر وجہ کیا تھی, یا تو یہاں کمی تھی یا وہاں کمی تھی. اگر دیکھا جائے کہ کمی سننے والوں کی تھی یا سنانے والوں کی تھی, اگر دل کی کتاب کھول کے میں سچائی بیان کروں تو کمی میری ہی تھی کہ میں آپ کو وہ بتا نہ سکا جو آپ کو بتانا چاہیے تھا, جو آپ کی ضرورت تھی اسے پورا نہ کیا جا سکا. اس لیے کہ حضور کا فرمان تھا کہ آخری وقت میں ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہتھیلی میں آگ رکھنا مشکل ہوگا. آدمی آگ ہتھیلی میں رکھے کتنا مشکل ہے, ایمان بچانا اتنا ہی مشکل ہے. کوئی بڑے سے بڑا آ گیا 500 روپے ہدیہ دے گا تو کیا کہے گا, اگر کوئی مسئلہ پوچھے تو ہم مسئلے میں ہیرا پھیری کر لیتے ہیں اور اس کو ایک نیا راستہ بتا دیتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. حالانکہ مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو کے میرے تیرے نبی نے فرمایا تھا الحلال بین الحرام بین, حلال بھی ظاہر ہے, حرام بھی ظاہر ہے. قیامت تک حرام وہی رہے گا جسے مصطفیٰ نے حرام کیا ہے, اور حلال بھی وہی رہے گا جسے میرے نبی نے حلال کیا ہے. کوئی کہے کہ نہیں میں کر سکتا ہوں. ایک صاحب کڑا پہن کے آئے, بولے یہ کڑا کیوں پہنا, تو کہا کڑا مدینے سے آیا ہے, کڑا مدینے سے آیا ہے. تو کہا کڑا تو مدینے سے آیا ٹھیک ہے, لیکن مدینے والے نے منع کیا ہے.
کڑا تو مدینے کا ہے، مدینے والے نے منع کیا ہے۔ اب تیری نظر میں کڑا بڑا ہے یا مدینے والے بڑے ہیں؟ اگر سچا ہے تو کڑے کو پھینک دے، اور مدینے والے کی عزت اور احترام اور اس کے فرمان کا احترام یہ ہے کہ یا رسول اللہ کل بھی تمہارے تھے، آج بھی تمہارے ہیں، مرتے دم تک تمہارے رہیں گے۔ اس لیے کہ میرے دوستو، معاف کرنا، سلام پڑھنا، روزے پہ جانا، عمرہ کرنا، حج کرنا، یہ پورا ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہے۔ اس کی طرف میں آپ کی توجہ نہیں کراؤں گا، بلکہ ایک چھوٹا سا نقطہ پیش کروں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ حدیث رسول ہے، میرے آقا تشریف فرما ہے، ایک بندہ آیا، اس نے سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا، دوسری بار سلام کیا، نبی نے جواب نہیں دیا، تیسری بار سلام کیا، اس نے جواب، میرے آقا نے جواب نہیں دیا۔ وہ یعنی ڈرنے لگا کہ میرے نبی جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو جو صحابہ بیٹھے تو انہوں نے کہا تھا تجھے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور میرے نبی اس کو پسند نہیں کرتے، اس لیے تیرے سلام کا جواب نہیں ملا۔ انگوٹھی پہن کے آئے صحابی، 5 وقت کی نماز بھی میرے نبی کے پیچھے پڑھتا ہو، لیکن سونا وہ بھی پہنے تو نبی اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ تو یہ اتنا لمبا لوکٹ لٹکا کے 25 تولے کا ہار پہن کے کبھی مدینے میں، کبھی بغداد میں، کبھی نجف میں، کبھی معروف کرخی کے مزار پہ، کبھی موسیٰ کاظم کے مزار پہ سلام پڑھے جا رہے ہیں۔ معاف کرنا ملت کے نوجوانوں، ڈپلیکیٹ پسند نہیں کیا جائے گا، یہاں اوریجنل چیز چلتی ہے۔ اندر تیرا بالکل اجلا ہونا چاہیے۔ یہ جتنے بھی کور سور چڑھائے ہیں، اوپر جو کچھ لگایا ہے یہ پھاڑ کے پھینک دے۔ میرے نبی جس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہو اس کا سلام قبول نہیں کرتے، تو تو اتنا بڑا لوکیٹ پہن کے روزانہ صبح شام سلام پڑھ رہا ہے، نیاز کر رہا ہے، تو جانے تیرا کام جانے، لیکن شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ تیرے نبی کو پسند نہیں ہے، وہ تجھے بھی پسند نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب نبی نے سلام کا جواب نہیں دیا تو صحابی نے انگوٹھی نکال کے پھینک دی۔ جب انگوٹھی پھینک دی، مجلس پوری ہوئی، لوگ جانے لگے، تو کسی صحابی نے کہا جا تو اٹھا لے، تو نہیں پہن سکتا، تیری بیوی تو پہن سکتی ہے۔ اس صحابی نے جواب دیا کہ جسے میرا نبی پھینک دے میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ میں اسے اٹھاؤں، اگرچہ وہ سونا ہی ہو، جسے میرا نبی ٹھوکر مار دے اسے غلام اٹھانا گوارا ہی نہیں کرتا ہے۔ سونا تو ان کے پاؤں کی ٹھوکر سے مٹی سونا بن جاتی ہے۔ اگر تو سچا ہو جائے تو مردے میں خدا زندگی لوٹا دیتا ہے، اگر تو راستے پہ ہو جائے تو میرے دوستو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ٹیپو سلطان کے مزار کی تختی پہ یہ 4 شعر لکھا ہوا تھا کہ یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے، ابھی تک مالدار ہے اسلام ایسے سفینوں سے، ابھی تک آتی ہے یہ صدا تربت کے سینے سے، ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے۔ حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے اس جینے سے، یہ مت جیو، یہ کیوں جیتے ہو؟ تو کافی ہے وقت سنبھلنے کا، سنبھل جا اے بحر عمیق، اپنے کناروں سے اچھل جا، غافل پا کر تجھ کو لائے ہیں پھر جال، تو باز ہے بلبل نہیں بستان سے نکل جا۔ کہ تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت، مرنا ہے تو ڈر موت سے اور جینا ہے تو مر جا۔ اگر زندگی چاہتا ہے تو محمد عربی کے قدموں میں سر کٹا دے، زمین پر ہوگا تو بھی زندہ ہوگا، زمین میں جائے گا تو بھی زندہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شادی مبارک۔ زمین پر زندہ، زمین میں زندہ، یہ ایک الگ فلسفہ ہے کہ زمین پر تو زندہ سمجھ میں آ رہا ہے، زمین میں زندہ کیسے ہے؟ زمین میں زندہ کیسے ہے؟ ایک بزرگ بیٹھے تھے، اپنی قبر سے باہر نکل کے بیٹھے تھے، زمین میں زندہ، زمین باہر زندہ، باہر بھی زندہ اندر بھی زندہ۔ اپنی قبر کے اوپر بیٹھے تھے تو کسی نے پوچھا قبر کے اوپر کیوں بیٹھے ہو؟ تو کہا میری ہے، چاہے اندر بیٹھوں چاہے باہر بیٹھوں، میری خود کی ہے، چاہے اندر بیٹھوں چاہے باہر بیٹھوں۔ ہم بولتے ہیں کہ جو گیا اس کو واپس آنے کی اجازت نہیں ہے، یہ تو ہمارے جیسے جو مجبور ہوتے ہیں، جو پورا دن کالے کام کرتے ہیں، ان کو جب بند کر دیا جاتا ہے پھر وہ دم مار نہیں سکتے۔ لیکن جس کے یہاں ولایت کی ڈگری ہو، اللہ تعالیٰ نے جس کو نوازا ہو، یتقرب عبدی الیہ بنوافل کی منزلوں کو طے کر کے اس مقام پہ پہنچ چکا کہ جس کے سر پہ خدا نے ولایت کا تاج سجا دیا ہو، اب اس کے لیے کیا ہے؟ اس سے پوچھا گیا اس قبرستان میں رہتے ہو، یہاں ہر مرنے والے کا منہ کعبے کی طرف کیا جاتا ہے، ہم کو یہ بتاؤ تم نے کتنوں کا دیکھا کہ قبر بند ہونے
ہونے کے بعد ان کا منہ بھی کعبے کی طرف تھا، تو اگر کوئی 1000 کے قریب مردے یہاں دفن کیے گئے اور سب کے منہ کعبے کی طرف کر کے گئے، لیکن صرف 2 آدمی کے منہ کعبے کی طرف بچے تھے، باقی سب کے فرشتوں نے کعبے سے پھیر دیے تھے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کو یہ وصیت کی جاتی ہے کہ میت کا منہ قبلے کی طرف پھیر دو، اور پھیرا جاتا ہے، ہم سب پھیرتے ہیں، لیکن قبر بند ہونے کے بعد ہمیں تھوڑی معلوم ہے کہ اب منہ کعبے کی طرف ہے یا پھیر دیا گیا۔ اب تو وہ بے بس ہے، اب تو فرشتہ پہنچتا ہے تو اس کا منہ پھیر دیا گیا یا کعبے کی طرف ہے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، جس نے زندگی بھر کعبے کی طرف منہ کیا ہی نہیں تھا تو مرنے کے بعد کیسے رہے گا اس کا منہ کعبے کی طرف؟ جس نے جمعہ میں بھی کعبے کی طرف منہ کیا ہی نہیں تھا، کبھی معاف کرنا اگر کوئی ایسا بیٹھا ہو تو یہ تقریر سن کے اپنی جھولی میں یہ خیرات لے کے جائے۔ اونچا نیچا ہونا یہ 2 دن کی زندگی ہے، کل جھٹکا لگے گا، دونوں پیر قبر میں ہوں گے اور میں وہیں سو جاؤں گا اور میری زندگی کا اختتام وہیں ہو جائے گا۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، یار میرا نہیں بنتا تو مت بن، اپنا بن، اور جب اپنا بن جائے گا تو اعلان ہوگا خود ہی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جب اس طرح تو اپنے نفس اور اپنے من کو مار کے خدا کا قرب حاصل کر لے گا تو تجھے وہ مقام مل جائے گا کہ تو بولے گا ہڑود میں تیری آواز مدینے جائے گی۔ پھر تجھے پاسپورٹ ڈگری کی، پاسپورٹ کے دھکوں کی، ایئرپورٹ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تو سچا ہو تو یہاں بیٹھے بیٹھے تیرے سلام بھی چلے جاتے ہیں اور تیری آوازیں بھی مدینے چلی جاتی ہیں، اس لیے کہ ہمارے وہ آقا نہیں جو غلاموں سے بے خبر ہوں، ہم اس زندہ نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نبی تو نبی، اس نبی کے غلام کا عالم یہ ہے کہ بغداد کے منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں میرا قدم دنیا کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو جو ولی جہاں تھا اس نے وہیں اس آواز کو سن لیا تھا۔ پیران پیر اعلان کر رہے ہیں، آواز پوری دنیا میں سنائی جا رہی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے موبائل اور انٹرنیٹ کا سہارا لیا تو یہاں بیٹھ کے تو میں نے مدینے بات کر لی، یہاں بیٹھ کے میں نے بغداد بات کر لی، وہ تو سمجھ میں آیا کہ یہ امریکہ والوں کا کمال تھا، انہوں نے موبائل بنایا ہے، کیا ان کی شان ہے، انہوں نے کتنی ٹیکنالوجی کو ایجاد کیا ہے، تو میں ان کے گن گانے لگا۔ امریکہ بہت بعد میں آیا میرا دوست، تو جس پیر کی 11ویں کرتا ہے وہ آج سے 900 سال پہلے اعلان کرتا ہے تو نہ موبائل تھا، نہ ٹاور تھا، نہ نیٹ ورک تھا، نہ سیل فون تھا، کوئی سسٹم نہیں تھا، ہوا کے ذریعے میرے پیر کی آواز پوری دنیا میں پہنچائی جاتی تھی اور ہر ولی نے سن لی تھی۔ امریکہ آج پیدا ہوا ہے، مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑے ہو کے حضرت عمر نے اعلان کیا تھا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، کھڑے تھے مدینے میں، آواز ایران تک حضرت ساریہ نے سنی تھی۔ نہ موبائل تھا نہ پھول تھا، یہ تو کمزوری میری تھی کہ موبائل کے نقشے کو دیکھا تو ننگی تصویر کو دیکھ کے میری آنکھوں نے حیا چھین لی گئی اور میں اسی پہ مست ہو گیا کہ امریکہ نے یہ کر دیا۔ امریکہ کا وجود بھی نہیں تھا، میرے محمد کے مدینے میں روشنی پہلے سے ہو چکی تھی۔ امریکہ دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، تو جس کی 11ویں کرتا ہے اس کی آواز پوری دنیا میں گونج رہی تھی۔ دنیا موبائل کی محتاج ہے، دنیا انٹرنیٹ کی محتاج ہے، تجھے تو خدا نے وہ پاور دیا ہے کہ تو یہاں بیٹھے گا تو تیری آواز مدینے بھی جائے گی، کربلا بھی جائے گی، بغداد بھی جائے گی، لیکن تجھے بولنا ہوگا سچائی کے ساتھ۔ سچائی ہوگی تو آواز جائے گی، ورنہ بھی میں تقریر کر رہا ہوں آواز اس گلی تک بھی نہیں جائے گی، اور آپ نے بھی سنی ہوگی دل سے تو تھوڑی دیر تو یاد رہے گا، ورنہ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ چالو ہو جائے گا اور اس کے بعد معاملہ بالکل یعنی سیٹ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جس جگہ محفل میلاد مصطفیٰ آقا دو جہاں کا ذکر ہو، اس کے بعد اگر کچھ ہو تو پھر وہ کرنا ہی کس کام آیا، وہاں کھڑا رہنا بھی بہتر نہیں ہے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں وہ حقیقت ہے میرے دوستو، مرنے کے بعد میرا منہ میرے رشتہ دار تو کعبے کی طرف کر لیتے ہیں، اگر میں نے زندگی میں کیا ہوگا تو رہے گا کعبے کی طرف، اگر نہیں کیا ہوگا تو فرشتے پھیر دیتے ہیں کہ زندگی میں نہیں کیا تو مرنے کے بعد کیا منہ یہ کعبے کی طرف کرے گا۔ کعبے کی طرف منہ نہیں کے رہتے ہیں جو جیتے جی اپنا منہ کعبے کی طرف رکھتے ہیں، جن کا ٹارگیٹ کعبہ، جن کا ٹارگیٹ مدینہ ہوتا ہے۔ اور میں نے اس لیے عرض کیا کہ دوسروں کی کوالٹی کو دیکھ کے اگر میں متاثر ہو رہا ہوں تو میرے دوستو یہ میری کمزوری اس لیے ہے کہ میں نے اپنوں کو نہیں پڑھا۔ حضرت اقبال کہتے ہیں امریکہ، رشیا، جاپان کی ترقی یہ ہے کہ وہ آگے جائے، آگے جائے، اس لیے کہ وہ پیچھے جائے گا تو صرف اندھیرا نظر آئے گا، لیکن
मुस्तफ़ा के गुलाम तुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, तू पीछे सफर कर, 14 सदियों का फासला काटेगा तो मदीने में कुरान उतरता नजर आएगा, मदीने में बिलाल की अजान तुझे सुनाई देती आएगी, मदीने में तू जाएगा तो सुबह के चबूतरे पे बैठ के मोहम्मद अरबी अबू बकर उमर को जिंदगी का सबक पढ़ाते हुए नजर आएंगे। तुझे आगे जाने की जरूरत नहीं बल्कि तुझे पीछे जाना है। इसलिए इकबाल ने कहा था वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरके तबई न रही, शोला मकाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, रस्म अजान तो रही रूह बिलाली न रही। उक्का भी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको मंजिल आसमानों में। नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। हजरत खालिद इब्ने वलीद मेरे आका का वो अजीम सिपह सालार के जिसकी बहादुरी की तरफ इशारा करते हुए खलीफाए बिला फसल हजरत अबू बकर सिद्दीक इरशाद फरमाते हैं कि इस दुनिया में कयामत की सुबह तक हजरत खालिद जैसा दलेर माँ बेटा पैदा ही नहीं करेगी। क्या दलेरी नहीं होगी और क्या उनकी अंदाज था। वो मीठी मीठी बातें करके लोगों को मक्खन नहीं लगाते थे, वो जिस रास्ते चलते थे हुजूर का दीन बताते थे। 1 लाख रूमियों का लश्कर सामने था, इधर मेरे आका के चंद गुलाम थे। हजरत खालिद का जब मुकाबला 1 लाख से हुआ तो उन्होंने माजरत नहीं की थी कि लौट जाइएगा, हम कमजोर हैं, हमारा हाल खस्ता है। मुस्तफा के गुलाम ने बर्जस्ता कहा था, ऐ रूमियों मैंने सुना है रूमियों का खून बहुत मीठा है और हमें खून पीने की आदत है, हमें खून पीने की आदत है। सलाम हो मुस्तफा के इस गुलाम की अजमत को कि जिसने 3000 का लश्कर जर्रार लेके मैदान मोता में वो अजीम सिपह सालारी के रूनुमा कारनामे अंजाम दिए थे कि 9 तलवारें आपके हाथ में टूट जाती हैं और 1 लाख का लश्कर जर्रार मैदान छोड़ देता है। शाह मर्दा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, ये सदाएं मैदान के जर्रे जर्रे से आती थी। सीने में मोहम्मद अरबी की मोहब्बत हो, आंखों में इस्लाम वाली हया हो और सीने में खुदा का खौफ हो। अब तू चले तो तेरी तादाद 2 है, 3 है, 4 है, 5 है का वो काउंटिंग नहीं की जाएगी। इसलिए कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। हौसला हिम्मत था तो 1 लाख के लश्कर जर्रार को पैगंबर के गुलाम ने उजाड़ दिया था, उनको तह तह कर दिया था। 9 तलवारें टूटी थी लेकिन 3000 ने 1 लाख को चने चबा के इस्लाम का झंडा लहरा दिया था। मैं पूछना ये चाहता हूँ वो मिट्टी आज भी तुझे आवाज देती है, हजरत खालिद का बलिदान भी तुझे आवाज देता है। तू बात करते हुए डरता है, तू बात सुनते हुए भी डरता है। इधर की उधर करने में जिंदगी बीत गई, अपना अंदर ही न धोया तो मैं दुनिया को क्या सबक पढ़ाऊंगा। हाल यहाँ तो ये है कि गालिब ने कहा था जिंदगी भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। जिंदगी भर आईने साफ करते रहे और अपने धूल को देखा ही नहीं। मेरे पाँव में जो जलती थी मैंने उस आग को नहीं देखा। मेरा टारगेट सिर्फ दूसरा था, वो कहाँ जाता है, वो क्या करता है, वो किधर जाता है, उसने कितना खर्चा किया। हाल तो ये है कि मस्जिद में भी लोग आते हैं तो सुन्नत पढ़ के बैठ जाते हैं, कौन आ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कैसे पाँव रख रहा है, इमाम कब आ रहा है, इमाम कौन से टाइम पहुंच रहा है, पूरा टारगेट और डेटा मस्जिद में बनाया जा रहा है। मैंने कहा खुदा का खौफ कर, कम से कम इस एरिए में आए तो ये तो पाप बाहर रख के आया कर, यहाँ तो खुदा के लिए आया कर कि जब मस्जिद में आया है तो दुनिया से रूगर्दानी कर और यहाँ कौन क्या पढ़ रहा है, कैसे सजदा कर रहा है, ये ड्यूटी हिसाब की तुझे नहीं दी गई है। ये तो मेरा रब जानता है किसके सजदे कबूल होते हैं, किसके नहीं कबूल होते हैं। मैं अगर तराजू लेके बैठ जाऊं कि मौलाना ने सही नहीं पढ़ा, मैं सही पढ़ रहा हूं, मैं ये सही कह रहा हूं, ये मुझे कोई हक नहीं है। मैं इसलिए कि मैं तोलने पे आ जाऊं कि नहीं आप ऐसा कर रहे हो और इसी में हम रह गए। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। मैं हराम कर देता हूं भाई के घर का खाना कि कई दिन हो गए इस घर में पानी नहीं पीऊंगा। शादी ब्याह का मौका होता है, लोग घसीटते हैं लेकिन लोग जाते नहीं हैं और लोग उसके सामने उसको इतना यानी कमजोर कर देते हैं कि मैं अपना जीवन जी रहा हूं। कौन सी हठधर्मी है, कौन सा जिद पकड़ के मेरी कौम बैठी है। जिस कौम के पांव काटे जा रहे हैं वही कौम आज अपने बेटे का बर्थडे मना रही है। याद रखिएगा जिस बेटे का तू केक काट रहा है उस बेटे की गर्दन पे दुश्मन की तलवार लटक रही है और जिस बेटे का तू तालियां बजा के
ٹیپ کاٹ رہا ہے، اس بیٹے کے پاؤں کے نیچے سے زمین کب لینی ہے، دنیا یہ منصوبے بنا رہی ہے اور یہ منصوبے بن بھی چکے ہیں، تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، تو جائے گا قبرستان، تیرا بیٹا در بدر ہو جائے گا، اس لیے کہ ہوا سے پتہ چلتا ہے کہ اب طوفان کتنا تیزی کے ساتھ آنے والا ہے، اب مٹی کتنی جلدی سے بدلنے والی ہے، اس لیے اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، سنگ مرمر تجھے زیب نہیں دیتا، تجھے اپنی مٹی پہ وجود پیدا کرنا ہے، پہچان پیدا کرنی ہے، اور تیری پہچان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تیری پہچان صرف یہ ہے، اور یہ کہہ کے تو یہ مت کہہ اسلام نے بڑا پابند کر دیا، میں کلمہ پڑھتا ہوں اس کے بعد یہ مولانا کی جمعہ کی تقریر، محفل کی تقریر، میلاد کی تقریر جہاں جاؤ مولانا ہم کو ہی ٹھوک دیتا ہے، معاف کرنا ملت کے نوجوانوں، مولانا کے گھر کا کچھ نہیں ہے، مولانا وہی سناتا ہے جو مسجد نبوی کے ممبر پہ تیرے نبی نے سنایا تھا، مولوی کی کیا اوقات ہے جو اپنا بنا کے سنائے، اپنی بھڑاس نکالے، میرے دوستو سچائی کا راستہ اگر اختیار کریں گے تو آج بھی دنیا اگر صلاح الدین کو آواز دے گی تو تیری قوم کی گود میں انشاءاللہ صلاح الدین نہیں صلاح الدین کا غلام ضرور پیدا ہو سکتا ہے، اور اس کی تربیت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ آگے بڑھے، تو اس کا حال یہ ہو کہ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ آخری وقت آیا، بستر موت پہ پہنچے ہیں، ان کی روح نکلنے لگی تھی تو وہ دعا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، دعا کیا کی انہوں نے کہ مولا اس وقت تک مجھے موت مت دینا جب تک میں مسجد اقصی قبلہ اول کو آزاد نہ کرواؤں، وہی مسجد جو آج کل اسرائیل جس پہ قبضہ کر رہا ہے، وہی مسجد اقصی، صلاح الدین بستر موت پہ دعا کر رہا ہے، مولا مجھے موت مت دینا اس وقت تک جب تک میں جا کے مسجد اقصی کو آزاد نہ کر دوں۔ کون تھا وہ جس کو درد تھا امت کا، جس کو درد تھا مسجد کا، جس کو درد اپنے خاندان کا نہیں، اپنے بیٹوں کا نہیں، اپنے گھر کا نہیں، سلطان بھی تھا، 19 سال صلیبیوں اور عیسائیوں سے لڑتا رہا، پھر خدا نے وہ وقت بھی دکھایا کہ صلاح الدین کی محنت کامیاب ہوئی اور عیسائیوں کو تہ تیگ کر دیا تھا اور ان کو مٹی میں ملا دیا تھا، اور مسجد اقصی کی چھت پہ صلاح الدین نے اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا، پوری زندگی لڑتا رہا، اور جب دنیا سے جا رہا تھا تو بادشاہ گھر میں کفن کے پیسے بھی نہیں تھے، لوگوں نے چندہ کر کے ان کے کفن کا کپڑا خریدا تھا، سلام وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عظمت کو، اور جب ان کو دفن کر کے لوٹے تو کسی صاحب درد نے ان کے مدار کی تختی پہ لکھ دیا تھا کہ لوگوں یہ کتبہ پڑھ کے جاؤ، صلاح الدین کا جس دن انتقال ہوا ایک شخص کا انتقال نہیں ہوا تھا، اس دن نبی کی پوری امت مر گئی تھی، اس دن پوری امت دنیا سے چلی گئی تھی، کبھی کبھی میرے جیسے مرتے ہیں تو کچھ فرق نہیں پڑتا، اور کچھ ایسے سپہ سالار ہوتے ہیں جب وہ جاتے ہیں تو بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے، تو میرے دوستو ہمیں وہ کھوکھلے نہیں بننا ہے کہ ہم چلے جائیں تو 40 لوگ بھی جنازے میں نہ آئیں، بلکہ ہم کو ایسا بننا ہے کہ ہم جب چلے جائیں دنیا سے تو پیچھے محسوس ہو کہ کوئی مرد تھا، کوئی مجاہد تھا آج دنیا چھوڑ کے دنیا سے گیا ہو، اور یہ شادی ہو، 11ویں ہو، محرم ہو، 11 کچھ بھی ہو میرے دوستو، اسی موڑ پہ پلٹ کے آ جائیے گا کہ جو ہماری ابتدا ہو رہی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، رب العالمین نے اپنی پوری کائنات میں اپنے حبیب کو جو عظمت عطا فرمائی ہے، جتنی نسبتیں ہیں جو کچھ بھی ہے سب حضور کی وجہ سے ہیں، ہم شادی جو کرتے ہیں جس کو ہم سنت کہتے ہیں تو یہ سنت کس کی ہے کہ یہ سنت نبی کی ہے، علماء بیٹھے ان سے پوچھئے سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہیں گے سنت نبی کا طریقہ، طریقہ وہ معنی عبادت، عبادت یعنی شادی سنت ہے، سنت معنی عبادت ہے، عبادت ہو رہی ہے، مجھے یہ بتائیے عبادت جس نماز پڑھتے ہیں عبادت ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں عبادت ہے، تو یہ شادی بھی عبادت ہے، نماز ہم پڑھتے ہوئے نماز کی حالت میں بیڑی پی سکتے ہیں، آپ کہیں گے نہیں، نماز کی حالت میں یہ کچھ بجا سکتے ہیں نہیں بجا سکتے، بات کر سکتے ہیں دنیا بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ عبادت ہو رہی ہے، وہ خدا کی عبادت ہو رہی ہے، تو یہ شادی بھی سنت ہے اور سنت عبادت ہے، عبادت میں ڈھول ڈھمکے نہیں ہوتے، عبادت میں ڈانس ڈی جے نہیں ہوتا، جہاں عبادت ہوتی ہے وہاں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، کان کھول کے سن لیے گا، اگرچہ میرا یعنی یہ پہلا اور آخری بھی ہو سکتا ہے، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے، لیکن سچائی ہے میرے دوستو،
جہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے وہاں شیطان راج کرتا ہے، شیطان ناچتا ہے، اور جس کو تم سنت کہتے ہو، سنت عبادت ہے، اور عبادت میں ڈھول نہیں بجایا جاتا، عبادت میں ڈی جے نہیں بجتا، عبادت میں رسول اللہ کی امت کی بیٹیاں ناچتی نہیں ہیں۔ اور آخری جملہ سن میری تقریر کا، کہ وہ قوم کی بیٹی جو پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے مصلی بچھا کے وضو کر کے اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ علماء سے پوچھئے گا اونچی آواز میں وہ بیٹی قرآن نہیں پڑھ سکتی کہ جس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک جائے، اس کے لیے یہ قرآن پڑھنا بھی منع ہے۔ ایمانداری سے بتائیے اور ضمیر سے حساب لیجئے گا کہ جو بیٹی مصلی بچھا کے اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، اس بیٹی کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ ڈھولکی کی تھاپ پہ ڈانس بھی کرے اور گانا بھی گائے؟ جو قرآن نہیں پڑھ سکتی وہ ڈانس کیسے کر سکتی ہے، وہ گانا کیسے گا سکتی ہے؟ اگر ایسا ہو رہا ہے تو آج کی مجلس میں توبہ کر کے جا۔ پیچھے میری ماؤں بیٹیاں بیٹھی ہیں، یہ امت کی بیٹیاں ہیں، یہ وہ بیٹیاں تھی کہ جن بیٹیوں کی کوکھ سے کبھی غریب نواز پیدا ہوئے تھے، کبھی غوث العظم پیدا ہوئے تھے۔ یہ وہی مصطفیٰ کی امت کی بیٹیاں تھی کہ جس کا آنچل تو آنچل کے نیچے رکھے ہوئے بال کو بھی نہ چاند نے دیکھا تھا نہ سورج نے دیکھا تھا۔ وارث سیدوں کی ماں فاطمہ زہرا، تیرے نالین پہ میرے ماں باپ قربان، تیرے نالین سے لگی مٹی پہ میری زندگی قربان۔ وہ نبی کی بیٹی، وہ ملکہ فردوس سے بری ہے، وہ چادر نچوڑے تو فرشتے وضو کرنے لگتے ہیں، لیکن ادا کتنی بلند تھی، خود مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ سلام ہو سیدہ فاطمہ تیری عظمت کو کہ حسن حسین جیسے بیٹے دنیا کو عطا فرمائے۔ بیٹے بعد میں آئے تھے، لوگ کہتے ہیں حسین نے کربلا میں حق ادا کر دیا، میں کہتا ہوں حسین نے کربلا میں حق بعد میں ادا کیا تھا۔ فاطمہ نے مدینے میں دودھ پلانے کا حق پہلے ادا کیا تھا، فاطمہ نے پہلے حق ادا کیا تھا۔ تب بیٹے ایسے آئے تھے سامنے۔ اگر کوئی ڈاما ڈول آ رہا ہے، مارکیٹ میں پھٹی پینٹ کا جوکر آ رہا ہے، تو شکایت مت کیجئے گا یہ ایسے کیوں آ رہے ہیں، ذرا گھر کا حساب کر لیجئے گا کہ یہ ڈانس کرنے والوں میں سے ہیں یا کچھ اور چیز ہے۔ اس لیے کہ بیٹا اگر حسین ابن علی دنیا دیکھتی ہے تو مصلی پہ پوری رات سیدہ فاطمہ کو دیکھا جاتا ہے۔ ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ابن علی ہوتا ہے، ماں ام الخیر ہو تو بیٹا عبد القادر جیلانی ہوتا ہے، ماں ام الورا ہو تو بیٹا معین الدین سلطان الہند غریب نواز پیدا ہوتا ہے۔ کہ بیٹوں کی بنیاد ماں کی گود ہے، اگر ماں کی گود سنور جائے تو بیٹے بھی نمازی مل جائیں گے، اگر ماں کی گود اجڑی ہوئی ہے تو یہ پھٹی پینٹ کے جوکر تقریروں سے سیدھے نہیں ہوں گے۔ ان کو سیدھا کرنے کے لیے اب کسی صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے یا عمر ابن خطاب کی ضرورت ہے۔ ایسے کوئی مرد میدان آئیں گے جس کے لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں سایہ نہ تھا تیرے پیکر کا، میں کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ یا رسول اللہ ایک بار مدینے سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، فریاد ہے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ خاصان رسل وقت دعا ہے، تیری امت پہ عجب وقت آ کے پڑا ہے۔ اگر میری تقریر کے کہنے میں کوئی غلطی ہوئی تو خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغباں میں جاتا ہوں یہ گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ۔